تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ مایوسیوں کے اندھیروں میں امید کا چراغ ہے اللہ۔ حالات کا گھیرا زندگی پر چاہے جتنا بھی تنگ ہو جائے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، کیونکہ تمہارا رب تو وہ ہے جس نے سمندر میں بھی راستہ بنا دیا تھا، جس نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جس نے برسوں کے بچھڑے باپ کو بیٹے سے ملا دیا تھا، وہ اللہ جس نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے مصر کے تخت پر پہنچا دیا تھا۔ تم اس رب سے کیسے مایوس ہو سکتے ہو جو ہر چیز پر قادر ہے؟ ممکن ناممکن تو تمہاری سوچ ہے، اس کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ وہ اگر نہیں دے رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ دینا نہیں چاہتا یا وہ دینے پر قادر نہیں ہے۔ نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ کبھی اپنے بندے کو مایوس نہیں کرتا۔ بندہ خود مایوس ہو جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ذرا سی تاخیر پر ہمت ہار جاتا ہے۔ انسان مانگتے ہوئے تھک جاتا ہے مگر وہ رب دیتے ہوئے نہیں تھکتا۔ تو بس مایوس نہ ہو تم کہتے ہو اب ہمت نہیں رہی، بس اب اور صبر نہیں ہوتا، مگر یہی تو وہ مقام ہے جہاں تم اپنے رب سے مانگو گے اور وہ تمہیں عطا کرے گا۔ تو بس مانگتے رہو اور تب تک مانگتے رہو جب تک وہ عطا نہیں کرتا۔ بس تم اس رب پر یقین کرو، وہ تمہارے یقین کو ٹوٹنے نہیں دے گا۔ بے شک وہ قادر ہے ہر چیز پر۔ آپ اللہ ہی پر توکل رکھیں، وہ کارسازی کے لیے کافی ہے۔ اللہ جب نوازنے پر آتا ہے تو مانگنے والے کی اوقات نہیں، اپنی وسعت کے مطابق نوازتا ہے۔ وہ اللہ جو قرآن پاک میں ہم سے کہتا ہے، غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، سب دیکھ رہا ہوں، ہمیں تسلی دیتا ہے، ہماری امید باندھتا ہے، اور ہم ناشکری میں کیا کیا جملے کہہ دیتے ہیں۔ دعا کیجئے، کوشش کیجئے اور بے فکر ہو جائیے۔ وہ جو دونوں جہانوں کا پالنے والا ہے، اگر منہ مانگی چیز نہ بھی دے تو اس سے 10 گنا بہتر سے نوازتا ہے۔ وہی واحد خالق ہی تو ہے جو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے۔ اس کی قدرت کو کبھی محسوس کرنا کہ تمہارے دل میں خیال بھی نہیں آتا تو رب العالمین اس خیال سے واقف ہوتا ہے۔ تمہیں کون سی چیز دکھ دے رہی ہے وہ سب جانتا ہے، مگر یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ اس دکھ میں تمہارے لیے ابدی سکھ پوشیدہ ہو۔ جو راستہ بند کیا ہے اس کے بدلے اللہ نے کئی اور راستے بھی تو کھولے ہوں گے۔ تم تھوڑی اللہ کے منصوبوں سے واقف ہو۔ تو جب کبھی اندر کے شور سے تنگ آ جاؤ، روح بے قرار ہو جائے تو اللہ کے سامنے جھک جانا، وہ تمہیں سمیٹ لے گا۔ کچھ مت بولنا، بس خاموشی سے اللہ کو یاد کرنا۔ اللہ تمہارے وجود کی ہر اذیت کو تم سے دور کر دے گا۔ اپنے زندگی کے مسائل کو اللہ کے سامنے بیان کرو، وہ تمہارے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے پر قادر ہے۔ اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے رب کے سامنے آنسو بہاؤ، وہ انہی آنسوؤں کو تمہارے دل کا سکون بنا دے گا۔ درد جب حد سے بڑھ جاتا ہے تبھی تو انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے۔ تم اس چیز سے فائدہ اٹھاؤ اور مانگو جو کچھ بھی تمہیں چاہیے، لیکن یاد رکھنا
دنیا کی کسی چیز کی تمنا تمہارے دل میں اللہ کی رضا کے حصول سے زیادہ نہ ہو، ورنہ اسی سے آزمائے جاؤ گے۔ اپنا آپ اپنے اللہ کے سپرد کر دو اور مطمئن ہو جاؤ۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجیے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔